وہ وقت اس میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی ہے اور جس میں نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ فجر کے بعد سے طلوع شمس تک، فجر کی نماز ادا کر لینے کے بعد سورج کے طلوع ہو جانے تک پھر نماز ادا نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے طلوع آفتاب کے وقت، جب عین سورج طلوع ہو رہا ہو، جب عین سورج طلوع ہو رہا ہو تو اس وقت بھی کیا کرنا ہے؟ نماز ادا نہیں کرنی ہے۔ یعنی سورج کا گول دائرہ نکلنے سے 1 میٹر بلند ہونے تک، جس میں تقریباً 15 منٹ درکار ہوتے ہیں، اس وقت نماز ادا نہیں کرنی ہے۔ اسی طریقے سے جب سورج بالکل سر پر ہو تو اس میں تقریباً 10 منٹ لگتا ہے، اس وقت نماز ادا نہیں کرنی ہے۔ عصر کی نماز پڑھ لینے کے بعد سورج کے غروب ہونے تک کوئی نماز ادا نہیں کرنی ہے، اور سورج ٹھیک جب غائب ہو رہا ہو تو اس وقت بھی جب وہ ڈوب رہا ہو تو نماز نہیں پڑھنی ہے۔ اس میں 5 منٹ کا وقت درکار ہوتا ہے۔ تو یہ کتنے اوقات ہوئے جی کل ملا کے؟ 5 وقت ہوئے۔ 5 وقت ہوئے جس میں کیا ہے؟ نماز پڑھنا ممنوع ہے۔ لیکن ان 5 وقتوں میں سے کچھ وقت جو ہے نا مضیق ہے، مضیق مانے تنگ، اور کچھ وقت جو ہے موسع ہے، موسع مانے کشادہ، وسیع۔ سمجھیے گا اس کو۔ تو کہتے ہیں فجر کی نماز کے بعد سے لے کر کے طلوع شمس، سورج کے نکلنے تک کوئی نماز نہیں ہے۔ تو یہ وقت مضیق نہیں ہے، یہ وقت کیا ہے؟ موسع ہے، یہ وقت موسع ہے۔ تو ایسے وقت میں وہ نماز جو سبب والی نماز ہو اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ سبب والی نماز کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی الارم وغیرہ لگا کر کے سویا اور نہیں اٹھ سکا کسی وجہ سے، فجر کی نماز ہو گئی، اب اس کی آنکھ کھلی ہے اس وقت کہ اب سورج طلوع ہونے میں صرف کچھ ہی منٹ باقی ہے، تو کیا کرے گا وہ؟ بولیے، پڑھے گا نہیں پڑھے گا نماز؟ پڑھے گا سے پڑھے گا پڑھے گا نماز پڑھے گا نہیں پڑھے گا، اپنی ضرورت پوری کرے گا، وضو وغیرہ بنائے گا اور فرض نماز پڑھے گا۔ اسی طریقے سے اسی کو ذوات اسباب کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ذوات اسباب۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی فجر کے بعد مسجد میں داخل ہوا، مثال کے طور پہ فجر پڑھ کے گھر گیا، پھر گھر جانے کے بعد اپنے ضرورت اور کام سے فارغ ہو کر کے پھر سوچا کہ چلو مسجد جاتے ہیں، ذرا تلاوت قرآن مجید کر لیں گے، ابھی تو وقت ہے بہت آفس جانے میں یا کام کرنے میں، تو پھر مسجد آیا دوبارہ۔ اب آیا تو آپ حدیث پڑھ چکے ہیں کہ جب تم میں کا کوئی آدمی مسجد آئے تو نہ بیٹھے یہاں تک کہ 2 رکعت نماز ادا کر لے۔ تو اب وہ تحیت المسجد پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا؟ تو اس پڑھے گا۔ سلسلے میں علماء کے 2 اقوال ہیں، غور سے سنیے، ابھی سنیے، جب پوچھیں گے تب بولیے گا۔ 2 اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ وہ تحیت المسجد پڑھے گا، تحیت المسجد پڑھے گا، اور دوسرا قول یہ ہے کہ تحیت المسجد پڑھے گا لیکن جب وقت مضیق ہو جائے تو نہیں پڑھے گا۔ مثال کے طور پہ کب مضیق ہوگا؟ کہا مضیق اس وقت ہو جائے گا جب سورج طلوع ہونے لگے ایک دم، اور یہ جو 15 منٹ کا وقت بتایا نا، کہا اس میں نہیں پڑھے گا، اس میں وہ اجتناب کرے گا پڑھنے سے، کیونکہ یہ وقت زیادہ تاکیدی طور پہ منع ہے۔ لیکن فجر کے نماز کے آدھا گھنٹہ کے بعد گیا، ابھی سورج نکلنے میں آدھا گھنٹہ باقی ہے، تو ایسی صورت میں وہ پڑھ سکتا ہے نماز۔ اب بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی آپ لوگوں کو؟ جی شیخ الحمد للہ۔ یہی بات زیادہ مناسب ہے۔ تو اگر سورج ایک دم نکل رہا ہو تو 15 منٹ انتظار کر لے، کھڑا رہ جائے گا، مسجد گیا بھی ہے تو انتظار کر لے گا۔ اور یہی معاملہ عصر کے بعد کا ہے۔ عصر کے بعد اگر کوئی آدمی داخل ہو رہا ہے مسجد میں تو عصر کے فوراً بعد گیا تو ٹھیک ہے، پڑھ سکتا ہے، 2 رکعت پڑھ کے بیٹھ جائے۔ طواف کیا ہے تو طواف بھی کر لے اور اس کے بعد نماز بھی پڑھ لے 2 رکعت عصر کے بعد۔ لیکن اب دیکھ رہا ہے کہ ایک دم سورج غروب ہونے کے قریب ہو گیا ہے،
5 منٹ درکار ہے. اب ایسے ہی کچھ لوگ مغرب میں مسجد میں آتے ہیں، ابھی اذان ہونے میں 5 منٹ باقی ہے، 7 منٹ باقی ہے، نماز پڑھنے لگتے ہیں. نہیں پڑھنا چاہیے، رک جانا چاہیے. علماء نے کہا ہے کہ یہ وقت جو ہے مزیق شروع ہو گیا، تاکیدی منع ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ نہیں پڑھنا اس وقت، کیونکہ شیطان جا کر کے وہاں کھڑا ہو جاتا ہے اور کوئی آدمی عبادت کرتا ہے تو یہ. اور اسی طرح سے یہ مشابہ بھی ہے، غیر مسلموں سے مشابہت بھی ہے کہ وہ اس وقت عبادت کیا کرتے ہیں، لہذا ان کو بچنا چاہیے نفل میں. لیکن فرض میں کوئی آدمی ظہر میں کھانا کھا کے سویا اور عصر کے لیے نہیں اٹھا، الا یہ کہ اب غروب آفتاب کے لیے 5 منٹ باقی ہے، تو ایسی صورت میں کیا کرے گا؟ جتنا جلدی ہو سکے وضو بنائے گا، نماز پڑھے گا. اور اگر ایک رکعت بھی اس کو مل گئی غروب آفتاب سے قبل تو اس کی نماز قضا نہیں مانی جائے گی، ادا مانی جائے گی. یہ حدیث ہے، ابھی باتیں آپ کے سامنے آئیں گی. تو ہم یہ سمجھا رہے تھے کہ وہ وقت جس میں وسعت ہے اس میں نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن جس میں وسعت نہیں ہے اس میں نماز نہیں پڑھے گا. اسی طریقے سے زوال کا وقت، زوال کا وقت اس میں تقریباً 10 منٹ درکار ہوتا ہے، تو اس میں نہ پڑھے، بچ جائے، رکا رہے، نہ پڑھے، تو یہ زیادہ بہتر ہے، یہ زیادہ بہتر ہے. اور فرمایا کہ زوال کے وقت نماز پڑھنے سے کیوں منع کیا؟ تو کہا کہ اس لیے کہ اس وقت جہنم کو بھڑکایا جاتا ہے، جہنم کی آگ کو اس وقت بھڑکایا جاتا ہے زوال کے وقت. اور جمعہ کے دن زوال کا اعتبار نہیں ہے جی، جمعہ کے دن زوال کا اعتبار نہیں ہے، کیونکہ جہنم کے بھڑکانے کا جو عمل ہوتا ہے وہ جمعہ کے دن نہیں ہوتا ہے. سن لیجئے گا ریکارڈنگ. علم یا کریم، ہم لوگ نماز کے لیے جو ممنوع اوقات ہیں اس کے سلسلے میں گفتگو کر رہے تھے، تو ہم نے یہ بتلایا کہ وہ اس میں 5 وقت ہیں، جیسا کہ آپ اپنی اسکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں. اور اس میں کچھ وقت مضیق ہے، کچھ وقت موسع ہے، یعنی کچھ وقت وسیع ہے، کچھ وقت تنگ ہے. تو جو تنگ وقت ہے، جیسے ان میں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے سورج نکلتے وقت 15 منٹ کا وقت تنگ ہے. اسی طرح سے سورج جب سر پر ہو جس کو زوال کہتے ہیں تو 10 منٹ کا وقت ہے. سورج ڈوبنے میں 5 منٹ کا وقت ہے. تو ان اوقات میں اگر ذوات اسباب نماز بھی ہو اور فرض نہیں ہو نماز، وہ نفل نماز ہو، تو انسان کو اس کو پڑھنے سے رک جانا چاہیے، اس کو پڑھنے سے رک جانا چاہیے، تاکہ اس کے اندر جو حکم ہے وہ تاکیدی حکم ہے. کہہ رہے ہیں ان ممنوع اوقات میں فوت شدہ نماز، فوت شدہ نماز یعنی نماز پنجگانہ، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر، ان میں سے اگر کوئی نماز کسی کی چھوٹ گئی ہے تو وہ بے شک جب اس کو یاد آئے وہ پڑھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نام عن صلاۃ او نسیہا، تم میں کا کوئی آدمی نماز سے سو جائے یا بھول جائے، اتنا بزی ہے، اتنا بزی ہے کہ نماز پڑھنا بھول گیا، تو آپ نے کہا فلیصلیھا اذا ذکرھا، جب یاد آ جائے چاہیے کہ اس وقت وہ نماز پڑھے. یہ 5 وقت. اب اس تحیۃ المسجد کے بارے میں آپ کے سامنے بات ہو چکی ہے. اسی طرح چاند گرہن کی نماز ہے، سورج گرہن کی نماز ہے، یہ سب ذوات اسباب ہے، جس وقت ان کا سبب قائم ہوگا اسی وقت ان کو پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر 5 منٹ کی تاخیر کر دیجیے گا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہوگی. تو ان نمازوں کو ان اوقات میں پڑھا جا سکتا ہے جن اوقات میں منع کیا گیا ہے. لیکن اس کے علاوہ اگر آپ کوئی نفل اسپیشل خاص طور پہ پڑھنا چاہتے ہیں تو ان اوقات میں پڑھنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. آ گئی بات سمجھ میں یا نہیں آئی؟ جی سر. جی سر. اب اس کے بعد آئیے، کہہ رہے ہیں کہ ان اوقات میں جن اوقات میں نماز ہم نہیں پڑھ سکتے ہیں اس کے سلسلے میں آپ کے سامنے بات ہو گئی. اب پھر یہ سجدے کے تعلق سے گفتگو کر رہے ہیں. لیکن نماز کے اوقات کو پورے طور پر سمجھ گئے جی آپ لوگ؟ اس میں کسی کو کہیں پر کوئی کنفیوژن ہے، کسی کو کوئی سوال ہے نماز کے اوقات کے متعلق؟
ہوں کچھ لوگ نمازوں کو جان بوجھ کر کے تاخیر سے پڑھتے ہیں، تو یہ بات مناسب نہیں ہے جی۔ نمازوں کو ان کے وقت سے تاخیر کر کے پڑھنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ای الاعمال احب الی اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو آپ نے کہا الصلاۃ لاول وقتها، نماز اس کے اول وقت میں۔ اور ایک حدیث میں کہا الصلاۃ لوقتها، نماز کو اس کے وقت کے اوپر پڑھو۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اللہ رب العالمین کی مغفرت کی طرف جلدی کرو۔ اسی طرح ایک جگہ پہ فرمایا فاستبقوا الخیرات، نیکی کرنے میں جلدی کرو۔ یہ کیا بات ہو گئی کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے اور دوسرے کاموں کے اندر مصروف ہیں اور اس کو ٹال رہے ہیں، اس کو ٹال رہے ہیں، اس کو ٹال رہے ہیں، اور اسی وقت اگر موت ہو گئی تو ہاں جی، تب وہ نماز اس پہ باقی رہ گیا یا نہیں رہ گیا؟ باقی رہتی ہے. باقی رہ گیا، نماز اس کے اوپر باقی رہ گیا۔ مثال کے طور پہ ظہر کا وقت، ایک مثال دے رہا ہوں، 12 بجے ہو رہا ہے ظہر کا وقت، مثال کے لیے بتا رہا ہوں۔ اب کوئی آدمی نماز کو پڑھے 2:30 بجے، 3 بجے پڑھے، اور کہے کہ مثال دے رہا ہوں، یہ مت سمجھیے گا کہ 3 بجے تک ظہر باقی ہے کیا، ایک مثال دے رہا ہوں، آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ اور کہے کہ نہیں ابھی تو ہے نا ظہر کا وقت، 3 بجے بھی پڑھیں گے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی درمیان میں 1-1:30 بجے اس کی موت ہو گئی، کیونکہ موت کس وقت کس کی آ جائے کوئی بتا سکتا ہے کیا؟ کوئی بھی نہیں بتا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ ظہر کے بارے میں اس کو پوچھے گا نہیں پوچھے گا کہ نماز کا وقت ملا تھا تم نے پڑھا کیوں نہیں؟ ہاں، جی تو یہ رسک کون لے گا؟ اسی لیے نماز کو اس کے اول وقت میں جتنا جلدی ہو سکے اس کو ادا کر لینے کی کوشش کر لینی چاہیے، پڑھ لینی چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اول وقت میں نماز پڑھنا سب سے افضل عمل ہے، اول وقت میں نماز پڑھنا سب سے افضل عمل ہے۔ صحیح ابن خزیمہ کی یہ روایت ہے جی۔ اسی طریقے سے آپ کو یہ بتا دیا گیا کہ حدیث سے ثابت ہے کہ ظہر کا وقت کب ہے؟ زوال سے شروع ہو کر کے 1 مثل پر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ آپ کے سامنے بات آ چکی ہے، زوال سے شروع ہو کر کے، زوال کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کھڑے ہوں دھوپ میں، تو جیسے آپ کا سایہ آپ کے قدم پہ پڑنے لگا، ظہر کے نماز کا وقت شروع ہو گیا۔ جب تک سایہ نہیں ہے وہ وقت کیا ہے؟ زوال کا وقت ہے، جس میں سورج انسان کے بالکل سر پر ہے، تو اس وقت نماز پڑھنا ممنوع۔ اور یہ ابھی آپ پڑھ چکے کہ یہ وقت کتنے دیر تک رہتا ہے جی؟ 10 منٹ سے. 10 منٹ. بالکل سر پر ہے، 10 منٹ کا یہ وقت ہے۔ تو 10 منٹ میں سورج ڈھل جاتا ہے، اور جیسے ڈھلا تو ویسے انسان کا سایہ آ گیا۔ جیسے انسان کا سایہ آیا، اگرچہ وہ اس کے پیر کے اوپر بھی ہو، ہے نا، تو کیا ہو جائے گا؟ ظہر کے نماز کا وقت شروع ہو گیا۔ اب آدمی ظہر کا نماز وقت پڑھے، ظہر کی نماز پڑھ لے، یہ اس کا ابتدائی وقت ہوا۔ ظہر کے نماز کا وقت ختم کب ہوگا؟ یہ ہے، تو کب ختم ہوگا؟ جب وہ سایہ جو ابھی آپ کے پاؤں کے اوپر پڑ رہا تھا، یہ اس کا اول وقت ہوا۔ آخری وقت کب ہوگا؟ جب وہ سایہ بڑھتے 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 ایک انسان کی جو سائز ہے اس کے برابر ہو جائے۔ مثال کے طور پہ آپ نے 6 فٹ کی ایک لکڑی لگا رکھی ہے، اب سورج ڈھلنا شروع ہوا، ڈھلتے ڈھلتے، اب ظاہر ہے جیسے جیسے ڈھلے گا اس کا سایہ بڑھے گا نہیں بڑھے گا جی؟ بڑھے گا. بڑھے گا۔ بڑھتے بڑھتے اگر وہ لکڑی آپ نے رکھی ہے وہ لکڑی کے برابر ہو گیا ایک دم، تو اب کیا ہو گیا؟ ظہر کا نماز کا وقت کیا ہوا؟
ختم ہو گیا. ختم ہو گیا. صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ ظہر کے نماز کا وقت ظہر کا نماز کا وقت زوال سے شروع ہو کر کے ایک مثل پر ختم ہو جاتا ہے. ایک مثل یعنی کسی بھی چیز کا جو اوریجنل سائز ہے اس سائز کے برابر ہو جائے. یعنی 6 فٹ کا آدمی کھڑا ہے اگر تو سایہ اگر 6 فٹ ہو گیا تو بس ظہر کے نماز کا وقت ختم ہے نا. جیسے سایہ شروع ہوا اب بڑھتے 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 اس کے اوریجنل سائز کے اوپر آ گیا تو اب سمجھ لیجئے کہ ظہر کے نماز کا وقت ختم ہو گیا. سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ جی شیخ. جی شیخ. جی. الحمدللہ. حنفیہ کہتے ہیں کہ ظہر کا نماز کا وقت کب تک رہتا ہے جی؟ جب تک کسی بھی چیز کا سایہ 2 مثل ہو جائے یعنی ڈبل ہو جائے. 6 فٹ کا اگر آدمی ہے اور اس کو آپ نے کھڑا کیا ہے تو جب اس کا سایہ 12 فٹ ہو جائے تب تک ظہر کے نماز کا وقت رہتا ہے. یہ کون کہتا ہے؟ نفی. حنفیہ کہتے ہیں، جبکہ ان کے اس قول کی دلیل کتاب و سنت میں موجود نہیں ہے. کہیں بھی صحیح سند سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ ظہر کے نماز کا وقت 2 مثل تک رہتا ہے. ایک مثل کی روایت صحیح ہے، 2 مثل کی روایت درست اور صحیح نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ جی. جی ہاں شیخ. جی ہاں. تو پتہ یہ چلا کہ ظہر کی نماز کا وقت 1 مثل تک رہتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اور اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ بھی ہے کہ ظہر کی نماز پڑھو جب تمہارا سایہ تمہارے مثل یعنی تمہاری برابر ہو جائے. اور عصر کی نماز پڑھو، عصر کی نماز پڑھو جب تمہارا سایہ تمہارے 2 مثل ہو جائے. مطلب یہ ہے کہ زوال سے لے کر 1 مثل تک ظہر کی نماز اور 1 مثل سے لے کر کے 2 مثل تک عصر کی نماز پڑھ لو. آئی بات سمجھ میں؟ عصر کی نماز کا ایک جو ہے اختیاری وقت ہے اور ایک اضطراری وقت ہے. ایک کون سا وقت ہے؟ اختیاری وقت اور ایک اضطراری وقت. اختیاری وقت کہتے ہیں وہ وقت جو پسندیدہ وقت ہے. کب ہے؟ جب کسی چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے وہاں سے لے کر کے معلم تصفر الشمس، یہاں تک کہ سورج پیلا پڑ جائے، اس کی روشنی پیلی پڑنے لگے. یہاں عصر کا نماز کا وقت ختم ہو گیا جو اختیاری وقت تھا. اب یہاں سے اضطراری وقت شروع ہو گیا. اضطراری مطلب مجبوری والا وقت. کوئی آدمی کو مجبوری پیش آ گئی ہے یا کوئی اور معاملہ ہو گیا ہے، کسی وجہ سے نماز وہ بھول گیا، نہیں پڑھ سکا، تو اب وہ آدمی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے. یہ اضطراری وقت ہے. جان بوجھ کر کے وہاں تک اس نماز کو تاخیر نہیں کرنی چاہیے. آ گئی بات سمجھ میں یا نہیں آئی؟ جی شیخ. جی. اچھا. اور اسی لیے کہا کہ اگر کوئی آدمی سویا، ظہر پڑھ کے سو گیا، مثال کے طور پہ ظہر پڑھ کے کھانا کھا کے سو گیا، عصر کے لیے وہ بیدار نہیں ہو سکا، الارم لگایا تھا، سب کچھ کیا تھا، لیکن آنکھ نہیں کھلی، سویا رہ گیا. اب وہ اٹھا کہ سورج ڈوبنے میں 5-7 منٹ باقی ہے، وضو کیا، جھٹ سے نماز کے لیے کھڑا ہو گیا. اگر ایک رکعت وہ پا لیا سورج اب دیکھیے مغرب کے نماز کا وقت. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مغرب کے نماز کا ایک ہی وقت ہے. ایک وقت مطلب سورج جب غروب ہو جائے تو اس کے بعد مغرب کی اذان ہوگی اور اس کے بعد نماز ہوگی. تو یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہ ثابت ہے کہ مغرب کی اذان ہونے کے بعد آپ 2 رکعت سنت پڑھا کرتے تھے. صحابہ کرام مغرب کی اذان ہونے کے بعد 2 رکعت سنت پڑھتے تھے اور اس کے بعد 3 رکعت جو فرض کی ادائیگی ہے وہ ادا کرتے تھے، اور اس کے بعد جو 2 رکعت سنت ہے وہ اب کیا کرتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا وقت جتنے میں 2 رکعت نماز ادا کر لی جائے، اور اگر کوئی آدمی نماز
کہ سن کر کے اذان سن کر کے مسجد آیا ہے تو وہ وضو کر لے، اتنے وقت تک رکنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ امام صاحب نماز سے ابھی فارغ ہوئے، اذان سے فارغ ہوئے، اشہد اللہ یا لا الہ الا اللہ صرف کہا اور اس کے بعد آ کر کے سیدھا اقامت کر دی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ تھوڑا سا انتظار کرنا چاہیے۔ اب اس کے بعد جب شفق غائب ہو جائے، کل بات آئی تھی کہ سورج کے ڈوبنے کے بعد آسمان میں آپ دیکھیے گا تو لال کلر کا وہاں پہ بادل نظر آئے گا، اسی کو شفق احمر کہتے ہیں، اور کبھی کبھی اس کو شفق ابیض بھی کہتے ہیں، سفیدی یا سرخی دونوں کہا جاتا ہے۔ تو وہ جیسے غائب ہوا تو مغرب کی نماز کا وقت ختم، عشاء کی نماز کا وقت شروع ہو گیا، عشاء کی نماز کا وقت شروع ہو گیا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ عشاء کی نماز کا وقت شروع ہو گیا۔ اب یہاں سے لے کر کے عشاء کی نماز کا اختیاری وقت نصف لیل، آدھی رات تک ہے، یہ اختیاری وقت ہے اس کا، اتنے میں پڑھ لینا ہے۔ اور اضطراری وقت کب تک ہے؟ فجر کے وقت تک، فجر کے وقت تک ہے اضطراری وقت، سمجھ گئے؟ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اختیاری وقت میں نماز پڑھ لے، نصف شب تک، آدھی رات سے پہلے پہلے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ عشاء کی نماز کو تاخیر کیا کرتے تھے۔ تاہم تاخیر کرنے میں اگر دقت ہو رہی ہے لوگوں کو تو عشاء کی نماز کو بھی اول وقت میں پڑھنا چاہیے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، تاکہ لوگوں کو دقت اور دشواری کا سامنا نہ ہو، دقت اور دشواری کا سامنا نہ ہو، یہ انسان کو کرنا چاہیے۔ اب اس کے بعد آئیے فجر کے نماز کا وقت۔ تو کہا فجر کے نماز کا وقت شروع ہوتا ہے جب صبح صادق طلوع ہو جائے، صبح صادق طلوع ہو جائے، جس وقت فجر کی اذان دی جاتی ہے، صبح کی سفیدی جو ہے وہ آسمان کے اوپر ظاہر ہو جائے، اس وقت تو یہاں فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے، اور یہاں تک کہ روشنی پھیل جائے تو پھر فجر کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے، فجر کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ یا یہ اضطراری وقت ہے، یہ اختیاری وقت ہے، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ طلوع شمس تک، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے وہاں تک فجر کے نماز کا وقت باقی رہتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین فجر کے نماز کو تاریکی میں پڑھا کرتے تھے، جس کو غلس کہتے ہیں، غلس یا غبش، تاریکی میں پڑھا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ مسجد میں لائٹ وغیرہ کا انتظام نہیں تھا تو کوئی آدمی یہ تک نہیں پہچان سکتا تھا کہ میرے بازو میں، میرے بغل میں کون آدمی بیٹھا ہوا ہے، یہ بھی معلوم نہیں ہو سکتا تھا، اس قدر تاریکی میں پڑھتے تھے۔ اور لوگ آج کل فجر کو کیا کرتے ہیں؟ تاخیر کر کے پڑھتے ہیں، جو مناسب اور درست نہیں ہے۔ عصر اور فجر کے بارے میں خاص طور پہ احناف رمضان میں فجر کو صحیح ٹائم میں پڑھتے ہیں، لیکن رمضان کے علاوہ جو ہے وہ فجر کو کیا کرتے ہیں؟ تاخیر کر کے پڑھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وصلی الصبح بغبش، صبح کو کی نماز اندھیرے میں، تاریکی میں پڑھ، تاریکی میں پڑھ۔ تو کچھ لوگ اس فتوے کے اوپر یا اس حدیث کے اوپر عمل کرتے ہیں، کب؟ جب رمضان ہو، لیکن رمضان کے بعد پھر اس کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ تو ایسا کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالی نے جب نمازوں کو فرض کیا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوقات کو بھی فرض کیا ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنوں کے اوپر اس کے مقررہ وقت میں فرض ہے، اس کے مقررہ وقت میں فرض ہے۔ چلیں، اس کے علاوہ اگر کوئی مسئلہ اگر رہا اس سلسلے میں تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، پھر ہم اس کی وضاحت